کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے میں جلدی سے آپ کو ایمرجنسی نمبرز یاد کروا دیتا ہوں. کہیں پہ آگ لگی ہے, کہیں پہ بلڈنگ کولیپس ہو گئی ہے, کہیں پہ آپ کو RTA کیس ہو گیا یعنی کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ, گھر میں کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو گئی ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک, بلڈ پریشر کا مسئلہ, شوگر کا کوئی پرابلم, کسی کو الیکٹرک کرنٹ لگ گیا ہے, کوئی بھی پرابلم ہو گئی ہے, تو آپ لوگوں نے واٹر ایمرجنسی کی صورت میں کوئی بندہ پانی میں ڈوب گیا ہے, اور اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کوئی بندہ کسی چیز میں پھنس گیا, ٹھیک ہے, تو تب آپ لوگوں نے کال کس کو کرنی ہے؟ 1122. تو 1122 کو کال کرنی ہے تو موبائل میں بیلنس کتنا ہونا چاہیے؟ موبائل میں آپ کے بیلنس کتنا ہونا چاہیے؟ 0 بیلنس. 100 روپے. کبھی کسی نے کال کی ہے 1122 پہ؟ کسی نے کیا تو ہینڈ ریز کرے اپنا. اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ٹھیک ہے نا, تو اسٹوڈنٹس نے کبھی ضرورت نہیں پڑی کال کرنے کی؟ نہیں پڑی. دیکھو موبائل کے اندر آپ کے بیلنس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, ایمرجنسی نمبر ہے نا, 1122 پہ کال ملے گی, آپ کے موبائل میں بیلنس نہ بھی ہوتا بھی کال ملے گی. اور ایک اور آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے موبائل میں سگنل بھی نہ ہوتا بھی ہمیں کال ملے گی. آپ سمجھ آ گئی بات؟ سگنل نہیں ہے, جس طرح اکثر ابھی آگے 9ویں 10ویں مرحلے پہ سگنل بند ہوں گے, ٹھیک ہے, تو سگنل بند ہوں گے تو اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو 1122 پہ کال آپ ملائیں گے تو کال ملے گی, ہم لوگ آپ کے پاس اپروچ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ تمام بچوں نے نمبر یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ لوگ GT روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہیں تو GT روڈ پہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور اس میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے یا کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو آپ لوگوں نے کال کرنی ہے 1124 کے اوپر. کس پہ کال کرنی ہے؟ 1124. میں نمبر آپ کو یاد کرا رہا ہوں. کیوں یاد کرا رہا ہوں؟ کہ ہر بچے کو, بڑے کو شوق ہوتا ہے نیا برانڈڈ سیٹ پرچیز کرنے کا, ہوتا ہے نا شوق. تو جب آپ لوگ نیا سیٹ برانڈڈ پرچیز کرتے ہو تو اس میں آپ لوگ چیک تو نہیں کرتے نا کہ اس کے اندر ایمرجنسی نمبرز کون سی ہیں. ایمرجنسی نمبرز تو کبھی کسی نے نہیں چیک کیے. تو ایمرجنسی نمبرز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو زبانی بھی یاد ہونے چاہیے. زیادہ تر برانڈڈ سیٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ایمرجنسی نمبرز لوکل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو ایمرجنسی نمبرز ٹپس کے اوپر یاد ہونے چاہیے کہ ان کیس آف ایمرجنسی ہم لوگوں نے اس نمبر پہ کال کرنی ہے. GT روڈ پہ تمام بندے سفر کرتے ہوں گے, جب جا رہے ہیں گاڑی خراب ہو گئی ہے, گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے, گاڑی کے ٹائروں میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, گاڑی کے ساتھ کوئی بھی پرابلم آ گئی ہے تو آپ کال کریں گے 1124 کے اوپر پیٹرولنگ ہائیوے پولیس والوں کو, PHP والوں کو. کس کو؟ PHP والوں کو کال کریں گے. اچھا آپ میری بات سنیں کہ اگر آپ لوگ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کال کرو گے, نمبر یاد رکھنا ہے 130 کے اوپر. اس پہ 130 پہ موٹر وے پولیس والوں کا نمبر ہے 130. آپ نے ان کو کال کرنی ہے, وہ آپ کے ہیلپ کے لیے پہنچ جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بچہ آپ کو گما ہوا مل گیا ہے کسی بازار میں, کسی پارک میں, کسی بس کے اڈے کے اوپر, کسی مسجد کے باہر, بچہ رو رہا ہے جی ماں باپ سے بچھڑ کے ہوں, گھر کا راستہ نہیں پتا, تو آپ اس کو لے کے اپنے ساتھ گھر تو نہیں نہ جا سکتے. تو آپ لوگوں نے کال کس کو کرنی ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں کو کال کرنی ہے. پنجاب گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو. 1121 کے اوپر 1121 کے اوپر کال کرنی ہے. یہ گاڑی آپ کے پاس آ جائے گی, بچے کو آپ سے لے لیں گے, اپنا کارڈ بھی آپ کو دے جائیں گے, آپ کا ڈیٹا بھی لے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو بچہ آپ نے ان کے ہینڈ اوور کر دینا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل 15 پہ کال کرتی ہیں پولیس کو, پولیس لے کے جاتی ہے, یا 1122 پہ آپ ہمیں کال کرتی ہیں, ہم بچے کو لے کے جاتی ہیں, تو ہم نے بھی جا کے بچے کو اپنے اسٹیشن پہ نہیں رکھنا ہوتا, ہم نے بچہ انہی کے ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے. تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں کا نمبر آپ کو میں نے بتا دیا 1121. آپ لوگ ان کو ڈائریکٹ کال کر کے بچہ ان کے ہینڈ اوور کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مشکوک بندہ آپ کو دکھائی دے مسجد کے باہر, آپ کو دکھائی دے اپنے اسکولوں کے باہر, آپ کو دکھائی دے اپنے کالجز کے باہر, یونیورسٹیز کے باہر, یا اگر آپ کو کوئی بندہ مشکوک بندہ یا مشکوک بیگ پڑا ہوا مل جائے کسی بس کے اڈے کے پاس, ٹھیک ہے, کسی بس اسٹاپ پہ آپ گئے تھے, وہاں پہ آپ کو بیگ پڑا ہوا مل گیا, تو اب آپ نے بیگ کو کھول کے چیک تو نہیں نہ کرنا. آپ نے کبھی بھی کوئی بیگ آپ کو روڈ کے اوپر مل جاتا ہے یا کوئی شاپ پر پڑا ہوا مل جاتا ہے تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ نے اس کو کھول کے چیک نہیں کرنا. آپ لوگوں نے کال کرنی ہے کس کو؟ 1717 کے اوپر, 1717 کے اوپر کال کرنی ہے. کس کو کریں گے کال؟ 1717. کس کا نمبر ہے؟ نیکٹا کا نمبر ہے, آرمی کا نمبر ہے, آرمی کا نمبر ہے. نیکٹا
नेशनल एंटी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी किसकी टीम है? आर्मी की टीम है। आर्मी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1717 के ऊपर रिस्पांस टाइम अच्छा है, 7 से 10 मिनट के अंदर आर्मी की टीम आपके पास अप्रोच करेगी। ठीक है, जो मशकूक बंदा है उसको वो उसका चेक एंड बैलेंस करेंगे, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर वो क्लियर हो जाता है बंदा तो वो उसको छोड़ देंगे, नहीं तो वो अपने साथ ले जाएंगे। अगर बैग कुछ पड़ा हुआ आपको नजर आएगा मशकूक तो वो उसको वही आगे चेक करेंगे, आपने उसको खोलना नहीं है। किसी शॉपर को नहीं, कोई रेडी वाला कोई आपको मशकूक नजर आता है ना कि ये मुझे लगता है कि ये रेडी वाला मशकूक है, ये हर टाइम यहाँ पे इसने नजर रखी होती है, तो आप उस रेडी वाले के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हो 1717 पे कॉल कर। अगर इस नंबर पे कॉल नहीं मिल रही तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 15 पुलिस वालों को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उनका भी रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है, पुलिस वालों का रेस्क्यू 15 पुलिस का दर है, उनका रिस्पॉन्स टाइम बड़ा अच्छा है, 7 से 10 मिनट वो भी आपके पास अप्रोच करते हैं। लेकिन ये जो 1717 नंबर है ये पूरे पाकिस्तान में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आर्मी का नंबर है 1717, नेक्टा की टीम का नंबर है, आप इनको कॉल करके बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। और इसके अलावा अभी तो आपको ये जो मेन नंबर से मैंने आपको बता दिए, अगर आपके किसी भी घर वालों को या कोई फैमिली मेम्बर्स में से किसी को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है कि अपने घर से उसने दूसरे शहर मरीज को लेके जाना है या अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है तो उस मरीज को उसने लेके जाना है अपने गाँव लेके जाना है, या मरीज को लेके जाना है अपने घर, अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया मरीज उसको लेके अपने घर जाना है, तो आप लोग 1122 पे कॉल नहीं कर सकते। देखो 1122 आपको सर्विस प्रोवाइड करती है एमरजेंसी की सूरत में। हमारा काम है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो ट्रीटमेंट दे के अस्पताल शिफ्ट कर दो। अस्पताल में जो चौकियाँ बनी है ना पुलिस वालों की, उन चौकियों के अंदर हमारा भी एक बंदा बैठा होता है, रैबर उसको हम कहते हैं, वो जिस बंदे को हम छोड़ के आती है उसका चेक एंड बैलेंस वो करता है। ठीक है, तो वो कोई जो बंदा जिसको हम छोड़ के आती है ना वो लवारिस नहीं होता, अगर उसके कोई लवाकिन अस्पताल में नहीं आए तो हमारा जो बंदा है वो उसको चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है, उसका सामान भी सारा हमारे बंदे के पास मौजूद होता है। ठीक है जी, आप लोगों ने 1122 को कॉल नहीं करनी। अगर किसी बंदे को अस्पताल से लेके आपने अपने घर में शिफ्ट करना है, या अगर किसी बंदे को आपने रूटीन का पेशेंट है, रूटीन के पेशेंट से मुराद ये कि अगर किसी को डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि ये 4 इंजेक्शन है, रोज़ 1 इंजेक्शन आपने लगवाना है, तो वो रोज़ तो 1122 को कॉल नहीं ना कर सकता कि मैंने इंजेक्शन लगवाने जाना है तो हम आज लेके जाएँ इंजेक्शन लगवाने के लिए। नहीं, आप लोगों को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ये टैक्सी सर्विस तो नहीं है ना 1122। आप लोग कॉल कर सकते हो, एम्बुलेंस मंगवा सकते हो अपने घर के डोर के ऊपर 115 पे कॉल करके ईदी वालों की एम्बुलेंस बुला सकते हो, 1020 के ऊपर कॉल करके चीपा वालों की गाड़ी मंगवा सकते हो। समझ आ गई बात? चीपा की भी सर्विस का आगाज़ हो गया ना, इधर आपने देखा होगा उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो वो मुझे नहीं अभी पता कि वो पर किलोमीटर क्या चार्जेस ले रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 25 रुपये होगा या 30 रुपये होगा 1 किलोमीटर चार्जेस का। ठीक है, वो आपके घर के दरवाजे के ऊपर उनकी गाड़ी आ जाएगी, वो मरीज को लेके आप हॉस्पिटलाइज भी कर सकती हैं, और दूसरी बात यह है कि उससे इंजेक्शन लगवा के घर भी लेके आ सकते हैं उसी गाड़ी के ऊपर। टैक्सी में भी तो लेके जाना ही था ना, तो आप लोग ये गाड़ियाँ मंगवा सकते हैं।